बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब, फेसबुक, डिजिटल मीडिया के ज़रिए आप देख रहे हैं जामिया मस्जिद अक्सा के ख़तीब मौलाना कारी इफ्तिखार कासमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मौलाना कारी इफ्तिखार कासमी साहब, रमज़ान का महीना वैसे तो हर महीना, हर दिन, हर पल, हर लम्हा उस रब का है और हर लम्हे को गनीमत जानते हुए नेकी करनी चाहिए। लेकिन हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि बताया कि रमज़ान में अल्लाह ताला ज़्यादा अजर देते हैं। हम देख रहे हैं कि इस महीने में बाज़ अहबाब राह अल्लाह देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। इसका कुरान और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान की रोशनी में कारी इफ्तिखार साहब, मौलाना इफ्तिखार साहब हमें क्या गाइड करेंगे, किस तरीके से देना चाहिए, कितना देना चाहिए? जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। हाज़रीन इकराम, मुहतरम जुनैद अंसारी साहब तशरीफ़ लाए और इस हवाले से कि रमज़ानुल मुबारक में राह लिल्लाह देना, इसका अल्लाह ताला कितना अजर अता फरमाते हैं। साल भर में आप राह लिल्लाह दें तो उसका बदला तो अल्लाह देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में एक जगह इरशाद फरमाते हैं, जो लोग राह लिल्लाह देते हैं ये क़यामत के लिए उनके लिए दोस्त होगा। जैसे मुश्किल वक़्त में दोस्त के काम आता है, जो भी हम नेकी का काम करेंगे, राह लिल्लाह दें, अनाज की सूरत में हो, माल की सूरत में हो, किसी की बेटी के लिए सामान लेकर दें, किसी को रोज़ा इफ्तार करें, किसी मदरसे में मदद करें, मसाजिद बनाएं, रास्ता बनवाएं, पानी के कुएँ खुदवाएं, जो भी नेकी के काम होंगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यह क़यामत के दिन उस मोमिन के दोस्त होंगे। तो जिसके दोस्त ज़्यादा होंगे वो क़यामत के दिन कामयाब होगा। फिर ख़ुसूसन ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमने देखा है कि रमज़ान मुबारक में अक्सर लोग ज़कात अदा करते हैं। उसका एक यही है नुक्ता कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाते हैं। रमज़ान मुबारक में बहुत से लोग राशन भी देते हैं, बहुत से लोग पैसे भी देते हैं, बहुत से लोग इफ्तारियाँ भी कराते हैं, बहुत से लोग खाने भी खिलाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे तौफ़ीक देता है वो ही करता है। मैंने देखा है। अच्छा हज़रत मौलाना कारी इफ्तिखार साहब, जामिया मस्जिद अक्सा में इस वक्त हम खड़े हैं। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे ये मस्जिद जो है, ये जामिया मस्जिद सेक्टर B4 जामिया मस्जिद अक्सा। यहाँ के नमाजी जो हैं पूरी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ के लोग बरतानिया गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, मिडल ईस्ट गए, न जाने कहाँ कहाँ गए और लोग आपको देख रहे हैं। लोग आपसे रहनुमाई जो लेते हैं, जो आप नसीहत करते हैं, जिस किसी के दिल पे असर कर जाए, न जाने वो आगे क्या क्या काम करें। हम मीरपुर में देखते हैं, मीरपुर में, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, कि बड़ी बड़ी NGOs भी काम कर रही हैं जो लोगों से अरबों रुपए का ज़कात, सदका, चंदा इकट्ठा करती हैं। कोई कैंसर के अस्पताल हैं, कोई ईदी फाउंडेशन है, मुख्तलिफ़ इदारे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता। मीरपुर में यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे डायलिसिस सेंटर चल रहा है जहाँ पर मुफ्त डायलिसिस लोगों के होते हैं। डॉक्टर ताहिर साहब उसको रन कर रहे हैं। यहाँ पे गरीबों की, बेवाओं की, बेसहारों की, ख़वातीन की, बेटियों की मदद के लिए, तालीम के लिए इदारे भी हैं। तो मदद कैसे इदारों की जाए? हम सुनते हैं कि कहा तो ये गया है कि सफ़ेद पोश जो आपका बहन भाई है, जो गरीब पड़ोसी है, सबसे पहले आप उसकी मदद करें। मैं चाहता हूँ इस हवाले से आप गाइड करें सर। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार इरशाद फरमाते हैं और अहादीस में रसूल में मिलता है, और ज़कात के जो मसारिफ़ हैं उसमें भी, और सदक़ात खैरात के जो मसारिफ़ हैं उसमें भी सबसे पहले अपनी ख़ानदान के लोग हैं, अपने कबीले के लोग हैं, अपने महल्ले के लोग हैं, अपने गाँव के लोग हैं, अपने शहर के लोग हैं जिनको आप जानते हैं, ताकि आपका जो दिया हुआ माल है वो रागा न जाए, ज़ाया न जाए। हम देखते हैं कि बैरूनी ममालिक से लोग पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान से भी करते हैं, यहाँ भी, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा माशाल्लाह करते हैं लोग। लेकिन आप हमेशा पैसे, अपना माल वहाँ दें जिस पर आपको यकीन हो, जो ज़ाया न जाए। NGOs पे यकीन है तो उनको दें, दीनी मदारिस हैं आपको यकीन है आपके उनको दें,
مساجد پہ یقین ہے ان کو دیں، اور ख़ास کر جو محلے میں آپ کے علاقے میں جو بیواں ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، وہ سفید پوش ہوتی ہیں، وہ مانگتی نہیں ہیں۔ یہ جو بازاروں میں گھومتے ہیں یہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، ان سے بچیں تھوڑا۔ بیواں ہیں، یتیم ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر یتیم بچے کے سر پہ بندہ جو ہاتھ رکھتا ہے کہ اس کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو جانتا ہوتا ہے کہ یہ یتیم ہے، یہ بے سہارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں مجھے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھ کے آ رہے تھے اور اسنان کریمین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہے اور باقی بچے کھیل رہے ہیں، اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے پاس نہیں گئے جو کھیل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے جو بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹا تم کھیلتے نہیں ہو؟ وہ کہنے لگا میں یتیم ہوں، میرا ماں بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے، میرے پاس نئے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور یہ مجھے تانا دیتے ہیں یتیمی کا، مجھے کھلاتے نہیں اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تو عید کا دن ہے، آپ کو کھیلنا چاہیے، تو نئے کپڑے پہننے چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے کوئی نئے کپڑے پہنانے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا، گھر لائے اور آ کر فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچہ ہے، آج کے بعد تو اس کی ماں ہے اور محمد اس کا باپ ہے۔ اس کو نہلایا اور غسل کرایا اور حسنین کریمین کو اس کو کپڑے پہنائے، اور اس کے بعد اس کو سرما کنگھی تیار کر کے کھانا کھلایا اور فرمایا آج کے بعد عائشہ تیری امی ہے اور محمد تیرا باپ ہے۔ تو وہ خوش ہو گیا۔ اس لیے آپ جو بھی دیں جس پہ آپ کی زیادہ توقع ہو، جانتے ہوں، تسلی ہو، آپ ان کو دیں۔ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسی نابغہ روزگار شخصیت جنہوں نے قوم کو ایجوکیٹ کیا، اور اب بھی ان کی جو ویڈیو کے جو پیغامات ہیں، کلپس ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ تو علم وہی ہوتا ہے جو نافع ہو، جس کا فائدہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں علماء کرام کی ایک لڑی ہے، قاری افتخار قاسمی صاحب، مولانا قاری افتخار قاسمی صاحب، آپ بھی جامع مسجد اقصیٰ میں یہاں پہ ہزاروں لوگوں کے لیے فیض کا سبب ہیں۔ میں چاہوں گا وہ تمام لوگ جو پوری دنیا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کوئی پیغام دیں دینی احکامات پر عمل کے حوالے سے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی جہاں تک آپ نے حوالہ دیا، ڈاکٹر اسرار صاحب ہماری اس مسجد میں 2 دفعہ آئے ہیں، یہ 80 کی دہائی کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے آج سے 30 35 40 سال جو باتیں کہی ہیں وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ وہ خالصتاً اسلامی جو ہے کیا نام ہے تھا، رہنما تھا، مبلغ تھا، اور غزہ، فلسطین، بالکل اس نے یہ جو حوالے دیے ہیں وہ آج بھی سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ جب بھی کسی کو ڈرائیں تو جھوٹ سے ڈرائیں۔ یہ جھوٹ ایسی لعنت ہے، یہ دنیا میں بھی آپ کی عزت پہ عارف آتا ہے، اور قبر میں بھی یہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور اس کا کیا نام ہے محشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، پل صراط پہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا، اور توڑ جہنم میں چھوڑ کے آئے گا۔ ہمیشہ لوگوں کو نیکی کی تبلیغ دیں، ترغیب دیں اور تبلیغ کریں۔ نیکی دنیا میں بھی آپ کی عزت کا سبب ہے، قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، محشر میں بھی آپ کا پڑلا بھاری ہوگا، پل صراط سے بھی بجلی کی طرح گزریں گے اور توڑ جنت چھوڑ کے آئے گی۔ میں لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ صحیح معنوں میں صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں، آپ خود بھی دین سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں، خاص کر جو مسلم ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر ہم ناکام ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی کی مشابہت اختیار کی وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت کی صبح تک آنے والے انسان محشر کے میدان ہو گئے، آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے رش میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو امتی ہوں گے ان کے چہرے اور ان کے یہ بازو اور ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، کہ یعنی وہ مسلمان ہوں گے اور وضو کرتے ہوں گے، تو میں اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا جیسے یہ سورج چمک رہا ہے رات کی تاریکی میں، 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، تو فرمایا میں پہچان لوں گا۔ تو اس لیے اپنی شکل و صورت، اپنا لباس، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں۔ دین میں ہی بقا ہے اور دین میں ہی سکون ہے، اس کے علاوہ پیسے میں سکون میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا قاری افتخار قاسمی صاحب، جامع مسجد اقصیٰ، سیکٹر B4، میرپور آزاد، جموں کشمیر، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہوں دینی حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، دیگر معلومات کے حوالے سے، تو حضرت کو ہم آئندہ بھی زحمت دیتے رہیں گے، اور ان سے آپ کی باتیں درست جو تعلیم ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں پہنچتی ہے ان کی روشنی میں ہم مولانا صاحب سے پوچھیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر دکھاؤں گا یہ مسجد، اس کا احاطہ، یہ پودے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے لگائے ہیں۔
یہ مسجد بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو منظم کیا ہے 18 کنال پہ ہے جی یہ 18 کنال پہ ہے جی یہ مسجد کے بارے میں کچھ بتائیں مسجد میں یہ جو ہماری جگہ ہے یہ تقریباً 18 کنال ہے اور اس کا سیرہ ملک عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کو جاتا ہے اور کون کون اور اس محلے کے چند لوگ اور بھی ساتھ ہیں مثلاً چھوٹے حاجی عبدالعزیز صاحب حاجی عبدالخالق صاحب ملک عبدالعزیز صاحب ملک طارق ان کو یہ اس جگہ کی جو ہے انہوں نے اس کو کیا لیا یہ ستون ہے انہوں نے یہ اس کو آباد کیا آج محلے کا قبرستان ہے محلے والے بھی یہاں پہ آسان ہے یہ لون ہے ہماری مسجد کا اور ہماری مسجد میں بڑے بڑے علماء کرام آگے آ چکے ہیں مثلا طارق جمیل صاحب بھی یہاں بھی 2 دفعہ جمعہ پڑھا گئے اس جگہ کی وجہ سے کہ یہاں پہ جگہ پہ ہمارے جو نیز جمشید صاحب یہاں ہیں رحمۃ اللہ سعید انور صاحب بھی آئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس جگہ موجود ہے تو یہ جگہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے ایک مرلہ ہو یا 100 کنال ہو یا 18 کنال ہو جن لوگوں نے یہ قربانی دی ہے اور یہ آج جگہ ہے اور اتنی خوبصورت جنازہ گاہ ہے لون ہے مسجد بھی خوبصورت ہے یہ ان کے لیے ثواب کا سبب ہے ذریعہ نجات ہے جی سوال جو کوئی ذہن میں ہو وہ پوچھیے پوچھنے پہ بھی اجر ہے اگر جہالت میں شرم کر کے سوال نہیں کریں گے اور جہالت میں زندگی گزار دیں گے تو یہ بہت غلط بات ہے کیوں مولانا صاحب ایسی ہے میں بالکل سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی سوال کریں گے تو میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گا دینی حوالے سے انشاءاللہ فی امان اللہ اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے